ہمیں بخشا رسول اپنا ہمیں بخشا رسول اپنا سخاوت ہو تو ایسی ہو شعر ہے حضور آئے تو دنیا میں بہار جاں فضائی نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضور آئے تو دنیا میں بہار جاں فضائی ہوئے سارے جہاں روشن مبارک آمنہ دیتے ہیں تجھ کو انبیاء کر مبارک آمنہ تجھ کو انبیاء کر بنی ترمان ماں محمد کی سعادت ہو تو ایسی ہو بنی ترمان محمد کی سعادت ہو تو ایسی ہو جانے نعت شعر سماعت فرمائیے رخ سرکار تکتی تھی حلیمہ ہر صبح اٹھ کر سبحان اللہ رخ سرکار تکتی تھی حلیمہ ہر صبح اٹھ کر نبی کے پاک چہرے کی تلاوت ہو تو ایسی ہو نبی کے پاک چہرے کی تلاوت ہو تو ایسی ہو جہاں میں عقیدہ جہاں میں جس جگہ کوئی درود پاک سماعت ہو تو ایسی ہو منقبت کے 3 سے 4 اشعار پیش کر کے اجازت زمانے کا سہارا ہے علی علی مولا نعرہ حیدری زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا اور نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا شمل علی مولا علی مولا ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو اللہ سبحان اللہ ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو ارے سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا اور پکار
پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے سبحان اللہ پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے ارے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے تو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا لگاؤ مل کے سب علی مولا علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے کیونکہ سہارا جو ہمارا علی مولا پڑھ لیجیے اظہار کیجیے اس چیز کا سہارا جو ہمارا علی مولا مقطع اس کلام کا نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف اور اس گھر کا علی مولا اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا منقبت کی چند اشعار ذکر کے ساتھ پیش کرتا ہوں ذکر والے ساتھی حدیث تشریف میں ایک دفعہ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ولایت کے زیادہ مبارک ولایت کے ولایت کے زیادہ مبارک ہے چراغے منزل عرفان چراغے منزل عرفان زیادہ مبارک ہے چراغے منزل عرفان زیادہ مبارک ہے حیات قلب دیتے ہیں حیات قلب دیتے ہیں لطائف جاری کرتے ہیں حیات قلب دیتے ہیں لطائف جاری کرتے ہیں تمام سال گوری جان فرزادہ مبارک ہے تمام سال گوری جان فرزادہ مبارک ہے عرفان کے پیمان نظروں سے عرفان کے پیمان نظروں سے پلاتے ہیں نہیں بس 2-3 رقم بھیجے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अर्श मुबारक, अर्श मुबारक। सर जी बकार दो जुमलों के बाद मैं माइक हज़रत साहब के हवाले करूँगा। मिलाद शरीफ के दलाइल अहदीस मुबारका भरी पड़ी हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयात भरी पड़ी हैं, लेकिन आसान अंदाज में कोई आपसे पूछे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है तो डंके की चोट पे कहो कि मिलाद मनाना हमारे मुकद्दर में लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद मनाना हमारे मुकद्दर में लिखा है। और मिलाद क्यों मनाते हो? इसलिए मनाते हैं कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। जिसको खुशी है वो डंके की चोट पे खुशियों का इजहार करेगा। बिला ताखीर जिगर गोशाए शेखुल कुरान वल हदीस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद मुबारक जान सैफी साहब के हवाले माइक कर रहा हूँ, शुक्रिया के साथ कि आज सुबह से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सरीना होटल में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुसलसल 8 घंटे आपने शिरकत फरमाई और कमाल की मेहरबानी फरमाते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। थकावट के आसार भी हैं, हमें एहसास है, लेकिन हसूल बरकत के लिए चंद अल्फाज जिससे हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। बिला तमहीद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद मुबारक जान सैफी मद्दसिल्लाहु अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अर्श मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व अन अली करमल्लाहु वजहु इज़ा तकल्लमा रआ कन्नूरी यख़रुजु मिन सुनाया। आवाज नहीं बेटा। पश्तो शेर में शायर फरमाते हैं
کہ صورت محمد نوے پیدا کہ صورت محمد نوے پیدا کڑے بخدے نو دا دنیا اور ٹول جہان دا محمد روی پیدا شو ٹول جہان دا محمد پر روی پیدا شو محمد دے دا تمام جہان پیشوا سبحان اللہ۔ اور فارسی شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشم دہن بمشک و گلاب 1000 بار بشم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامی تو گرفتن کمال بی ادبیست۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیا خوب اشعار پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اور اردو شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ نثار تیرے چہرے ہزاروں عید کے ربیع الاول سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین کرام، میں نہیں جانتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا وصف بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ بیان کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی بیان کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم ترحم میں بیان کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بیان کر لو، سیرت بیان کر لو، خلق بیان کر لو، خلق بیان کر لو، کیا بیان کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سا وصف سے میں شروع کر لو۔ لیکن شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوبان دارد ہمت و تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اکثر اوقات آپ لوگ کے اوپر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ پر اعتراض کر لیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ جو جلوس نکالا ان کا ثبوت کہاں ہے، کس لیے نکالتے ہو؟ بس یہ عاشقون کا کام ہوتا ہے، یعنی عاشق و معشوق و رمزیز کرامن کاتبین انزیر سر خبر نیست۔ یہ ایک عشق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی عاشق رسول درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی عاشق رسول اپنے گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں، کوئی عاشق رسول اپنے لیے بہترین لباس پہنتا ہے، کوئی عاشق رسول اپنے اولاد کے لیے بہترین انداز سے کھانا نیاز پیش کرتے ہیں، اور کوئی عاشق رسول جیسے آج ہم نے یہ جلوس نکالا، کوئی عاشق رسول ایسی جلوسوں کو نکال لیتا ہے، اور ان کا ثبوت بعین ہی احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمایا، مدینہ منورہ قباء نامی بستی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ رہا تھا، مؤرخین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی انصار کھجوروں پر، درختوں پر، اپنی بالاخانوں پر کھڑے ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ آوازیں دیتے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا۔ یہ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے، جیسے آج ہم نے یہ جلوس نکالا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں پورا ایک باب باندھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حب یہ جزء من الایمان، یہ ایمان کی اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولاد میں پیدا کرتا ہے۔
جیسے کہ علی بھائی نے یہ بہترین انداز سے یہ پروگرام فرمایا، کم من فئۃ غلبۃ کثیرہ، اگرچہ قلت ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا مقبولیت، ان کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبین فلان بستی میں میرے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، آمد مصطفیٰ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرن سے ایک بہترین خوشبو آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ جبہ اویس قرنی کے لیے بھیجو. وجہ کیا تھی کہ اویس قرنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بارہا کرت صلاۃ سلام کا نذرانے پیش کرتے ہیں. جیسے آج ہم بیٹھی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ایک واقعہ میں اپنا پیش کرتا ہوں کہ ایک بار میں سفر پر جا رہا تھا اور مسلسل 10,000 بار میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیا. قسم بخدا اسی رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور یہ کیا کہ انسان کے اندر اگر یہ محبت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبین کے حالات کو جانتے ہیں. الحب من الجانبین، یہ محبت دونوں جانبوں سے ہوتا ہے. اگر آپ کا محبت ہو یقیناً بالیقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی محبت فرمائے گا. سبحان اللہ. اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھے گا، لیکن اس وقت اللہ جل شانہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا. سبحان اللہ. جیسے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق یا نبی. اللہ آواز دے گا لمن الملک یومئذ، آج کا دن کا بادشاہی کس کے پاس ہے؟ وہ مزید، وہ مشیر، وہ بادشاہ لوگ خاموش ہوں گے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آج کا ربوبیت میرا ربوبیت ہے، آج کا بادشاہی میرا بادشاہی ہے. اس دن میں رب العزت اپنے حبیب پر درود شریف نذرانہ پیش کر لے گا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. کیسے؟ صحابہ کرام بیٹھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجرہ مبارک سے تشریف لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھی ہوئے؟ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا ومن علینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد اور ثنا پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن علینا، اور آپ کا وجود گرامی ہمارے درمیان ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما استحلفکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس بات پر قسم اٹھائے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا تذکری کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اور آپ کا وجود گرامی ہمارے درمیان ہے، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے یہ جب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کبھی میں نے آپ لوگوں سے کسی چیز پر قسم نہیں کہا. اے صحابہ کرام آج آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے کہ دیکھو میرے بندے کیسا میرا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج اگر آپ لوگ یہاں پر ذکر کرتے یقین بالیقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبین کے حالات کو جانتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ جل شانہ نے علی بھائی جیسی شخص عطا فرمایا، اور یہ بڑا انتظامات اور بہت شوق اور ذوق کے ساتھ یہ محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ جل شانہ اس کی عمر
اور عمل میں اضافہ فرمائے. اور اللہ جل شانہ نے جو اس نے یہ ادارہ شروع کر دیا یا رب اللہ جل شانہ نے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پوری عرب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑے سر کو جھکا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدیقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام حضرات تشریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكي يا عربي يا قرشي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي أنت مقصودنا ورضا مطلوبنا آمنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا رب درجہ عطا فرما اگر کوئی غلطی کوتاہی ساون قصدن ہوگی تو معاف فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کا ثواب آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا حضور علیہ السلام کی توفیل اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا پانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت دادا علی حجویری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرت بابا فرید گنج مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ اعظم پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ شاہ بیابانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصاً بالخصوص میرے دادا مرشد کریم حضرت الفقیر اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر اچھی خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین حاضرین محفل کے جتنے بھی عزیز و اقربا رشتہ دار چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص قبلہ پیر صاحب کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین حاضرین محفل میں ان کے عزیز و اقربا میں جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما ہم سب کی قلبی ذہنی جسمانی روحانی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص ہمارے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما عمر خضری عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے مرشد کریم سے کامل محبت نصیب فرما مرشد کریم کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جتنے بھی دوست احباب نے اس محفل میں شرکت کی اس محفل کا اہتمام کیا سب کو ہر قدم کے بدلے کروڑا حجوں اور عمروں کا ثواب عطا فرما یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص ملک رضوان صاحب ملک ممتاز صاحب جنہوں نے آج کی اس محفل کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا یا رب العالمین ان کے گھر کے اندر خیر برکتوں کا نزول عطا فرما انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما حضور قبلہ پیر صاحب کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کو آقا حضور علیہ السلام کی کامل محبت شفاعت دیدار خاتمہ بالایمان نصیب فرما آج کی اس بابرکت دن کے توفیل میرے اللہ ہم سب یہ خصوصی دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو بالعموم حاضرین محفل کو بالخصوص حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی با ادب حاضری کی توفیق عطا فرما
آقا حضور علیہ السلام کی بار بار زیارت نصیب فرما، آمین۔ آقا حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اس پورے قبرستان کے اندر جتنے بھی مسلمان مدفون ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ محفل پاک کل بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ تمام دوست احباب